السلام علیکم۔ 3 ڈبے والا۔ میں لاہور میں سعودی عرب کے تعلیمی اتاشی کے سامنے بیٹھا تھا۔ میرے کاغذات اور جدہ یونیورسٹی کا ویزا اس کے ہاتھ میں تھا۔ وہ کافی دیر تک کاغذات کو دیکھتا رہا، پھر بولا، لیکن میں اس ویزے کو نہیں مانتا۔ میں نے وجہ پوچھی۔ اس نے کہا، تعلیم تو ٹھیک ہے مگر تمہارا تجربہ انڈسٹری کا ہے، تدریس کا تجربہ تو صفر ہے۔ جس کو پڑھانے کا کوئی تجربہ ہی نہ ہو وہ کیا پڑھائے گا؟ میں نے کہا، سر لیکن جدہ میں رئیس القسم نے میرا ٹیسٹ اور پڑھائی کا طریقہ دیکھ کر میری سفارش کی، پھر میرا ڈین سے انٹرویو ہوا، اس کے بعد ہی میرا ویزا کیا ہے۔ اس کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ پھیل گئی۔ بولا، ضروری نہیں کہ اگر انہوں نے غلطی کی ہو تو میں بھی غلطی کروں۔ میں نے کہا، سر یہ ویزا وائس چانسلر نے جاری کیا ہے جس کی پوسٹ وزیر کے برابر ہوتی ہے۔ وہ پھر مسکرایا اور بولا، اور مجھ کو ایسے 15 ویزوں کے کاموں کو چیک کرنے کے لیے بٹھایا گیا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے کاغذات پر لکھ کر دے سکتا ہوں کہ آپ کو ویزا نہیں دیا جا سکتا۔ میں نے اس سے مزید حجت کی تو اس نے کہا، جب تک میں اس کی سیٹ پر ہوں دیکھتا ہوں تم کو ویزا کون دیتا ہے۔ میرے ذہن میں اپنی پرانی کمپنی کے مسٹر فریڈر کے الفاظ گونجے، مسٹر رضوان تم نوکری چھوڑ کر بڑی غلطی کر رہے ہو۔ میں نے ان لوگوں کے ساتھ 20 سال کام کیا ہے، ان کا ہر وعدہ غلط ہوتا ہے۔ اور میں نے غصہ میں جواب دیا، یہ لوگ ہمارے لیے بڑے مقدس ہیں، تم ان کی توہین کر رہے ہو۔ اس نے کاغذات پر دستخط کرتے ہوئے کہا تھا، ایک وقت آئے گا تم میرے الفاظ کو یاد کرو گے۔ شاید وہ وقت آ گیا تھا۔ پھر اس کے بعد میں نے 2 اور چکر لگائے ہوائی جہاز سے، اور ہر بار اتاشی کا وہی جواب تھا کہ جب تک میں اس سیٹ پر ہوں دیکھتا ہوں تم کو ویزا کون دیتا ہے۔ میرے لیے یہ بڑا سخت وقت تھا، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم۔ 2 مہینے بے روزگاری کے ہو چکے تھے۔ میں سخت ٹینشن میں تھا کہ بیل بجی، دروازے پر 3 ڈبے والا تھا، کوئی 70 سال کا ہوگا، بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ، میلا کچیلا، پیوند لگے کپڑے، پسینے میں نہایا ہوا۔ کہنے لگا، صاحب 10 سال ہو گئے ہیں ان گلیوں میں چکر لگاتے، آج پہلی بار کسی کے گھر بیل بجائی ہے۔ میں نے حیرت سے کہا، بولو؟ تو کہنے لگا، یہاں نہیں، وہاں نیم کے پیڑ کے نیچے آرام سے بات کرنی ہے۔ میں تذبذب کے عالم میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ کہنے لگا، صاحب میری اکلوتی بچی کی شادی ہونے والی ہے، شادی میں صرف 1 ہفتہ باقی رہ گیا ہے، میرے پاس ایک پیسہ نہیں ہے، آج کل کام بھی بہت مندہ ہے، کئی لوگوں سے ادھار مانگا، سب نے انکار کر دیا۔ کل رات بہت دیر تک مسجد میں رویا اور دعا مانگی تو رات میں خواب میں آپ کی گلی اور گھر نظر آیا، اور آواز آئی، ان سے جا کر مانگ لے، اس لیے صرف آپ کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے۔ مجھے اس کی کہانی پر یقین نہیں آیا اور ہنسی بھی آئی کہ لوگ کیسی کیسی 420 کرنے لگے ہیں۔ میں نے مذاق میں پوچھا، کتنے پیسوں کی ضرورت ہے؟ بولا، صاحب سادگی سے رخصتی کرنی ہے، زیور تو میں اپنی بیوی کا چڑھا دوں گا مگر 5-6 جوڑے اور شادی کا کھانا تو کرنا ہوگا، کوئی 30 ہزار کا خرچہ ہوگا۔ میں نے سوچا، 50 ہزار تو آج کل صرف دلہن کے بیوٹی پارلر میں ہی خرچ ہو جاتے ہیں۔ یہ رقم میرے لیے بہت معمولی تھی۔ اگر میں باہر کام کر رہا ہوتا تو اب اس بے روزگاری میں یہ میرے لیے بہت بڑی رقم تھی۔ میں خاموش سا ہو گیا۔ وہ بولا، صاحب آپ میرے ساتھ میرے گھر چلیں اور میرے محلے والوں سے پوچھ لیں، یہ جھوٹی کہانی نہیں ہے، میں غریب ضرور ہوں مگر ایماندار ہوں، قسطوں میں آپ کی رقم لوٹا دوں گا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور چہرے پر بے چارگی اور لجاجت۔ پھر بولا، میں کبھی بیل نہ بجاتا اگر یہ خواب نہ دیکھتا۔ میں عجیب شش و پنج میں تھا۔ پھر مجھے یاد آیا، کہیں پڑھا تھا کہ جب تنگی ہو تو خدا سے تجارت کرو، وہ کبھی نا امید نہیں کرتا۔ 30 ہزار دینے کا مطلب یہ تھا کہ اب واپسی کی کوئی امید نہیں۔ خیر میں گیا اور 30 ہزار لا کر اس کے ہاتھ پہ رکھ دیے۔ اس نے میرے ہاتھ چوم لیے اور رونے لگا۔ کوئی 15 دن بعد پھر اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں نے غصے سے پوچھا، اب کیا مسئلہ ہے؟
پھر کوئی خواب دیکھا ہے؟ بولا ہاں، مگر آپ کو کیسے پتہ چلا؟ میں نے جھنجھلا کر کہا، ظاہر ہے پہلے خواب دیکھا تھا تو بیل بجائی، اب پھر خواب دیکھا ہوگا جو بیل بجائی ہے۔ جلدی بتاؤ، مجھے بہت کام ہے، کہنے لگا صاحب۔ کل عشاء کی نماز پڑھ کر بڑی دعا کی کہ مولا قرض تو دلا دیا ہے، اب ادائیگی میں بھی مدد کر دے، اور سو گیا۔ تو پھر آپ کا گھر نظر آیا، آواز آئی کہ تیرا قرض ادا کر دیا گیا ہے، جا کر بتا دے کہ اس کا بھی کام کر دیا گیا ہے۔ میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آیا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، جاؤ، میں نے تم سے کون سا قرض وصول کرنا تھا؟ لیکن کمرے میں آ کر کافی دیر تک سوچتا رہا۔ پھر والدہ سے مشورہ کیا تو وہ بولی، تم کل ہی لاہور جاؤ، ہو سکتا ہے قدرت نے کوئی رستہ نکالا ہو۔ میں نے تنگ آ کر کہا کہ 3 بار تو جا چکا ہوں، وہ تو بس ایک ہی بات کہتا ہے کہ جب تک میں اس سیٹ پر ہوں دیکھتا ہوں تم کو ویزا کون دیتا ہے۔ اب تو میرا اس کا چہرہ بھی زبانی یاد ہو گیا ہے۔ والدہ نے کہا، میں پیسے دیتی ہوں، تم جاؤ تو صحیح۔ کچھ لوگ خدا کے بہت قریب ہوتے ہیں، یہ بات عام آدمی نہیں سمجھ سکتا۔ خیر میں اگلے دن لاہور پہنچا، موسلا دھار بارش ہو رہی تھی۔ کمرے میں داخل ہوا، کرسی پر ایک نوجوان لڑکا بیٹھا تھا۔ میں نے کہا یہاں تو ایک اور صاحب ہوتے تھے۔ بولا ہاں، ان کو ایک ہفتہ ہوا واپس وزارت خارجہ نے بلا لیا، میں نے چارج سنبھال لیا ہے۔ میں نے کاغذات اس کو دیے، وہ بولا آپ بہت لیٹ ہو گئے ہیں، اب تو یونیورسٹی کھلنے میں چند دن رہ گئے ہیں۔ پھر اس نے سیکریٹری کو بلایا، کہا کہ پرسوں سے یونیورسٹی شروع ہو رہی ہے، یہ پہلے ہی لیٹ ہو چکے ہیں، فوراً ٹکٹ بناؤ، پاسپورٹ ویزا لگواؤ، اور سالانہ ہاؤس رینٹ 1 ماہ کی سیلری کا چیک بنا کر لے کے آؤ، اور سنو چائے بھجوا دینا۔ میں ایک لمحے کے لیے گمسم سا ہو گیا۔ قدرت اس طرح بھی مہربان ہو سکتی ہے؟ پرانے عطاشی کے الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے تھے۔ اوپر والے نے اس مغرور شخص کی کرسی چھین لی تھی، کیا صرف میرا کام کروانے کے لیے؟ پھر موسم پر میں نے گفتگو شروع کی، بتایا کہ بہت موسلا دھار بارش ہو رہی تھی، بڑی مشکل ہوئی آنے میں۔ تو اس نے بڑی شائستہ اردو میں جواب دیا کہ آپ لوگ بڑے خوش قسمت ہیں، ہم تو ایسے موسم کو ترستے ہیں۔ مجھ پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ گئے اس کی اردو سن کر۔ میرا حیران چہرہ دیکھ کر وہ ہنسا، بولا میں نے یہیں سے تعلیم حاصل کی ہے۔ پاکستانی ایک ذہین، محنتی اور بڑی مہمان نواز قوم ہے، میں ان سے محبت کرتا ہوں، خاص طور پر استادوں سے۔ چائے ختم ہو گئی تھی، پاسپورٹ، ٹکٹ اور چیک میرے ہاتھ میں تھا۔ مجھے اس 3 ڈبے والے کے خواب کے الفاظ یاد آئے کہ تمہارا قرض ادا کر دیا گیا ہے، لیکن ایسی ادائیگی کا تو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ دوستو، امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں، اور مزید ایسی دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔